بہتر طریقہ تو وہی ہے زندگی گزارنے کا جو آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے بعد انسان ولی بن جاتا ہے، اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا کتنا بھی اللہ والا ولی بن کر دکھانے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا ہے، جب تک وہ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنا کر چلے۔ جب حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت حسن بصری کو ندی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنا مصلی ہوا میں بچھا دیا اور اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، ادھر حضرت حسن بصری نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو آپ نے کہا اے حسن بصری، کیا یہ کمال ہے تم نے ندی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھا؟ کیا یہ کمال ہے کہ میں نے ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھا؟ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت حسن بصری سے حضرت رابعہ بصریہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ولی وہ نہیں ہے جو ہوا میں اڑے، ولی وہ نہیں ہے جو سمندر کے اوپر چلے، ولی وہ نہیں ہے جو طرح طرح کی چیزیں لوگ کر دکھائے جس سے لوگ حیرت میں پڑ جائیں، ولی وہ نہیں ہے جو اپنا مصلی ہوا میں بچھا کر نماز پڑھے، بلکہ ولی وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو پر جب وہ نظر کرے تو یہ دیکھے کہ میری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر تو نہیں گزر رہی ہے، میری زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے جس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ڈھالا ہے تو ہمیں سوائے رسوائی کے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔